اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما بقیت اللہ العظم الروح و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ درود پڑھیں۔ آپ کے خدمت میں مسلسل اس آیہ وافی ہدایہ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، ایمان اور اہل ایمان کی شناخت کے حوالے سے۔ آیہ وافی ہدایہ میں ارشاد رب العزت کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا ولی فقط اللہ ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے اولیاء تو طاغوت ہیں۔ مومنین کا ولی اللہ ہے، کفار کے اولیاء، کفار کے ولی طاغوت ہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات، یہ لوگ انہیں نکال لاتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف اور روشنی سے تاریکی کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ صاحبان دوزخ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہماری ایمان کے بارے میں چل رہی ہے۔ ایمان کے کچھ مصادیق اور کچھ مراتب ہیں۔ ایمان کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارا اس بات پر عقیدہ اور نظریہ قائم ہے کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں جو کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے وہ اذن خدا سے ہوتا ہے، وہی اس کا بنیادی اور اصلی سبب ہے، وہی مسبب الاسباب ہیں، اور جن اسباب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ فقط اور فقط ظاہر میں ہمیں لگتے ہیں سبب، وہ قانون دنیا کی وجہ سے بنائے گئے ہیں، ورنہ حقیقت میں مسبب الاسباب ذات خدا کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو جلانا ہو تو عالم الاسباب میں آگ جلاتی ہے، لیکن عالم ایمان میں خدا جلاتا ہے۔ دونوں کا زمین تا آسمان فرق ہے۔ ہم مثال کے طور پر عالم الاسباب کی بات کریں تو پیاس لگنے پر پیاس کو بجھانے والی چیز پانی ہے، یہ عالم الاسباب کہتا ہے، لیکن عالم ایمان یہ کہتا ہے کہ پیاس تمہاری بجھاتی ہے جو ذات و اللہ کی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو تمہاری پیاس بجھے گی ورنہ نہیں بجھے گی۔ اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے
وہ چھری جو عالم الاسباب میں کاٹنے کا کام کرتی ہے، جب اذن خدا نہ ہو تو ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری کو رکھ کے چلائے لیکن چھری نہ کاٹے۔ وہ آگ کہ جس کا کام جلانا ہے، وہ آگ کہ جس کا کام جلانا ہے، جب آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کو پھینکا جائے اور پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ جائے کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے، تو آپ دیکھیں گے ہے آگ لیکن کام گلزار کا کر رہی ہے آگ جلانے والی شے ہے، لیکن چونکہ اب اسے اذن پروردگار نہیں ملا تو اب یہ آگ جلا نہیں رہی ہے، بلکہ اپنی باہوں میں حضرت ابراہیم کو سمیٹ کے رکھی ہے۔ ایسی آگ ہے کہ جلا ہر چیز کو رہی ہے، لیکن تعطیل کا موقع آیا جب پروردگار عالم نے آگ سے کہا کہ دیکھ تو نے ابراہیم کو نہیں جلانا ہے، تو ہر چیز جلا رہی تھی سوائے ابراہیم کے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو کھانا کھا کر پیٹ بھر لیا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہیں اہل بیت کی جب بددعا لگی، جتنا کھاتے تھے اتنی بھوک بڑھتی تھی، جتنا کھاتے تھے اتنی ان کی بھوک بڑھتی تھی۔ جب کسی کو مرض ہو جائے پیاس کا تو پانی کا کام یہ ہے کہ پیاس کو بجھا دیتا ہے، لیکن اب جب مرض پیاس کا لگا ہے تو جتنا پانی پیتا ہے اتنی زیادہ اس کو پیاس لگتی ہے، اتنی زیادہ اسے گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ ہر چیز میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ وہ یہ کر سکتا ہے کہ قاتل کو پرورش کرنے والا بنا دے۔ موسیٰ اور آپ کو فرعون کا ماجرا یاد ہونا چاہیے کہ جو قاتل ہے، جو قتل کے درپے ہے، اسی کے ذمے پروردگار عالم نے موسیٰ کی پرورش لگا دی۔ تو کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے مرحلے میں اگر فائز ہونا ہے تو دو چیزیں بالکل الگ ہیں، ایک فزکس ہے، ایک طبیعت ہے، ایک نیچر ہے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور ایک ہے ہمارا ایمان۔ تمہیں کچھ لکھنا ہے، قلم اٹھاتے ہو اور کاغذ پہ لکھ دیتے ہو، کیونکہ کاغذ اور قلم کے درمیان سبب مسبب کا رشتہ ہے، لیکن یہ تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر لکھائی ہوگی نہیں۔ لیکن ایمان یہ ہو کہ اذن پروردگار سے لکھ رہا ہوں۔ اور مثال دیتا چلوں کہ آپ اگر کسی موقع پر کوئی وقت ملے، آپ چھری سے کیک کو کاٹ رہے ہیں، کیک کا کام کیا ہے کہ چھری سے کٹ جائے، چھری کا کام کیا ہے کہ کیک کو کاٹ دے۔ آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، آپ کے پاس کیک ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ طاقت سے اس کیک کو ہلا رہے ہیں، کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے عالم طبیعت، یہ ہے فزکس۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ کیک کو میرے پروردگار نے کاٹا۔ اب ان چیزوں کو ملاتا چلوں تو اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں توکل۔ آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے توکل۔ توکل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ انسان عالم الاسباب میں جو چیزیں پروردگار عالم نے بنا دی ہیں انہی پر تکیہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، لیکن جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو تکیہ ظاہر میں ان پہ کرتا ہے، ایمان اس پہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے محنت سے، لگن سے پڑھائی کرتا ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد اسے اس بات کی امید ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا، لیکن آخر میں وہ دعا کس لیے مانگتا ہے؟ وہ دعا کیوں کہتا ہے؟ اب دعا کی ضرورت تو نہیں رہ گئی نا، اب تو بات ختم ہو گئی۔ اس نے جنابلی سال بھر تک پڑھائی کی، کوچنگ کی، پریکٹس کی، مشقیں کی، ہر کام کر لیا، امتحان دے دیا، لیکن اس کے بعد بھی دعا کر رہا ہے کہ پروردگارا مجھے امتحان میں کامیاب فرما دینا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ میرے کام کرنے کا جو وظیفہ تھا، میں نے جو کام کیا، محنت کی، یہ جو کچھ بھی کیا، یہ میری ذمہ داری تھی،
لیکن جو نتیجہ آئے گا وہ میرے کام کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کے فضل کا نتیجہ ہے۔ توکل یہ کہتا ہے کہ تم نے کھیتی سینچ لی، زمین میں تم نے ہل چلا دیا، بیج ڈال دیا، زمین کو برابر کر دیا، 6 مہینے تک زمین کو پرندوں سے بچاتے رہے، پانی کے آنے اور جانے کا بندوبست کرتے رہے، کب پانی روکنا ہے، کب پانی پہنچانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں اس بات کی امید ہے کہ زمین سے جو فصل نکلے گی وہ میرے پروردگار عالم کا فضل ہوگا، ہے نا؟ اسی آدمی کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کسان، اور عربی میں کہا جاتا ہے فلاح۔ فلاح کا لفظ نکلا ہے، عربی زبان کا مشہور لفظ ہے قد افلح المؤمنین۔ پہلے دن میں نے آیت پڑھی تھی کہ مومنین فلاح پا گئے، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، یعنی کہ یہ کسان جو ایک انسان ہے بڑا کامیاب کسان ہے، جب بیج ڈالتا ہے تو کامیابی سے اس کا بیج آگے نکلتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، یوریا ڈالتا ہے، سب کچھ ڈالتا ہے، بڑا کامیاب کسان ہے یہ۔ لیکن اس نے کامیابی تو کی تو کیا کیا؟ کیا کمال دیا؟ کمال یہ دکھایا جو بہترین اور عمدہ بیج تھا اسے خاک کر دیا۔ اس سے زیادہ کوئی کمال نہیں ہو اس کسان کا۔ بہترین بیج کو خاک کر دینا یہ کمال انسانی ہے، اور وہ پروردگار عالم کا فضل ہے کہ اس خاک سے وہ بوٹے نکالتا ہے، اس سے کھیتی نکالتا ہے، اس سے وہ سب کچھ اگا دیتا ہے۔ ورنہ انسان کا کیا کمال ہے؟ اگر مٹی میں کسی چیز کو ملا دیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ توکل اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ کا معنی یہی ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا، لیکن خبردار زور بازو پہ بھروسہ مت کرنا۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے سال بھر تک پڑھائی کی تھی تو پڑھائی کرنے کے بعد جو تمہیں کامیابی ملی ہے وہ زور بازو کا کمال ہے، نہ، یہ مت سمجھنا، بلکہ وہ کمال خدا کا ہے جو اس نے تمہیں کامیاب کیا۔ مثال آج بہت ساری ہے، سمجھاتا چلوں کہ تم کاروبار کرتے ہو، تم کسی سے ڈیل کرتے ہو، تم کسی سے معاملہ کرتے ہو، تم نوکری پہ جاتے ہو، تم کمیشن لیتے ہو، تمہاری ایجنسی ہے، کچھ بھی ہے تو تم کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہو نا، جس کے بدلے میں سمجھتے ہو کہ تم کماتے ہو۔ اگر تم کماتے ہو تو رازق کہاں گیا؟ اگر کماتے تم ہو تو رازق کہاں گیا؟ تو آپ پلٹ کے پوچھیں گے کہ مولانا جب رازق ہے تو ہمیں کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کماتا میں ہوں، بھروسہ مجھے اپنی محنت پر ہے، تو میرا رازق کہاں گیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں جب رازق ہے تو کمانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف پہلے میں نے کہا کہ عالم طبیعت میں، نیچر میں، فزکس میں رہنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے کہ دیکھو تم اپنے حصے کا کام کرو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو بارگاہ خداوندی میں تم سے سوال کیا جائے گا، جب تمہارا وظیفہ تھا یہ کرنا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ بس جو دنیا میں ہم کرتے ہیں وہ وظیفہ ہے، جو نتیجہ پہ ملتا ہے وہ پروردگار عالم کا تفضل ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ اب وظیفے اور ذمہ داری کو ایک طرف رکھنا ہے اور توکل کو ایک طرف رکھنا ہے، معمولی معمولی چیزیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا چلوں، امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے امام کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، ہلکی فوار ہو رہی ہے، تاریک شب ہے، امام گھر سے نکلے، میں نے محسوس کیا کہ ان کے کاندھے پہ کچھ ہے، وہ آگے آگے جا رہے تھے، میں نے امام کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ جب میں نے تعاقب کیا تو اس دوران میں
امام کے ہاتھ سے وہ گٹھڑی گر گئی، جو تھا امام کے کاندھے پہ وہ گر گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ امام جھکے اور بیٹھے اور ہاتھ سے ٹٹولنے لگے۔ وہ ٹٹول رہے تھے اور ساتھ میں کہہ رہے تھے پروردگارا جو میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے وہ میرے ہاتھ میں پلٹا دے۔ ذرا غور کیجیے گا کیا ہو رہا ہے، کچھ گر گیا ہے، ایک راہگیر راستے سے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے، تو گر گیا ہے تو اٹھے بیٹھے گا تو اٹھا لے گا، کتنی دیر لگے گی؟ لیکن امام یہاں پہ ایک دعا کر رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں اور ساتھ میں دعا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارا جو میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے وہ میرے ہاتھ میں پلٹا دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وظیفہ، ذمہ داری اور عقیدہ زمین تا آسمان فرق ہے۔ تمہارے ہاتھ سے گر گیا ہے تو اسے ڈھونڈو گے تو تم ہی نا، لیکن تمہارے ہاتھ میں آئے گا وہ فضل خدا ہے، تمہارے ہاتھ میں آئے گا وہ پروردگار عالم کا احسان ہے۔ اب امام علیہ السلام نے اس چیز کو اٹھایا اور آگے کی طرف چل دیے۔ اب وہ اس تفصیل میں جائے بغیر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ مومنوں کا کارساز ہے، اللہ مومنوں کا سرپرست ہے۔ کارساز، سرپرست، ولی ایک ہی معنی کے لیے الگ الگ الفاظ کا استعمال کیا ہے تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ ولی کا کام جو ہوتا ہے فقط اتنا نہیں ہوتا کہ انسانوں پر حکومت کرے اور کہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، نہ، ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سرپرستی کرے، ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کارسازی کرے، کارگشائی کرے، کاموں کو جن کا یہ ولی ہے ان کے کاموں کو آسان کریں۔ تاریخ میں اگر کوئی ایسا ولی ملے کہ جو لوگوں کی زندگیوں میں سختی لاتا ہو، جو روڈوں سڑکوں پر تازیانہ لے کر گھومتا ہو اور لوگ ایسے اتنا ڈرتے ہوں کہ اس زمانے میں اس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا برتھ کنٹرول کا سسٹم ہی یہ رکھ دیا گیا ہو کہ اس کو سامنے لاؤ تو ہمارے یہاں پہ جو ہے آبادی نہیں بڑھے گی، خواتین کے حمل سکت ہو جائیں گے، یہ آدمی ولی نہیں ہے۔ یہ کہہ تو رہا ہے کہ میں ولی ہوں لیکن حقیقت میں ولی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے کاموں میں کارگشائی نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں سہولت نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو لوگوں کی زندگیوں میں تکلیفیں آ رہی ہیں اور تکلیف بڑھاتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے مولا علیہ، اپنے موالیوں کی تکلیفوں میں اضافہ کرے، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو ان کی زندگیوں میں آسانی لے آئے۔ اب ایسا ہے تو آپ پلٹ کر کہیں گے کہ مولانا یہ بات بھی جمتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ اللہ ولی ہے، تو جب اللہ ولی ہے تو اللہ نے تو صبح سروز کی 5 وقت کی تکلیف دے رکھی ہے، اٹھ بیٹھ لگا دی ہے، فجر کی 2 رکعت پڑھو گے، کچھ دیر انتظار کرو ظہر ہو جائے گی، یہ تو تم شیعوں پر احسان ہے کہ تم ملا کر پڑھ لیتے ہو، ورنہ عصر بھی آتی، ورنہ مغرب بھی آتی، ورنہ عشاء بھی آتی۔ تو یہ تو تکلیف ہے یا آسانی ہے؟ یہ تکلیف ہے یا آسانی ہے؟ لیکن تکلیف اور تکلیف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ محض تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان تکلیفوں کے پیچھے تفضل ہوتا ہے، ان تکلیفوں کے پیچھے انسان کے مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں، مقام اوپر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی تکلیف کو شرعی اعتبار سے تو تکلیف کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پروردگار عالم کی نعمت ہے۔ اب جب پروردگار عالم نے ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے، اسے تکلیف اور زحمت نہ سمجھیے، بلکہ یہ نعمت پروردگار ہے، اور نعمت پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے مقام کو اوپر لے جا سکتے ہو، اس کے ذریعے سے فضل پروردگار عالم کو کھینچ سکتے ہو، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی رحمتوں کو اپنے ارد گرد جمع کر سکتے ہو۔ اب اگر تم نماز کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو یہ تمہاری مشکل ہے، ہماری مشکل تو یہ ہے کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں،
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کی مسجد سے بنتی ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسجد سے بنتی نہیں اور مومن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا امیر المومنین مسجد میں جب جائے تو نکلنے کا نام نہیں لیتا؟ امیر المومنین کی سیرت دیکھیے کہ امیر المومنین کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی، مسجد میں ہوئی۔ یہ امیر المومنین کی شان ہے، وہ علی کے چاہنے والے کی شان ہے کہ مسجد سے بھاگتا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ مسجد سے گریزہ تھے، بنتی نہیں تھی مسجد سے ان کی، تو کسی موقع پر بچے نے کوئی بدتمیزی کر دی، اب یہ چپل لے کر جوتی لے کے بچے کے پیچھے بھاگے۔ بچہ بھی اپنے باپ کو جانتا ہے، خوب معرفت رکھتا ہے، یہ دوڑتا ہوا جا کے مسجد میں داخل ہو گیا بچہ۔ اب باپ زندگی میں کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوا اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کے چلا رہا ہے، بیٹا باہر آ جا، میں نے زندگی بھر کی قسم کھا رکھی ہے کہ مسجد میں نہ جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میں قسم توڑ دوں، ایسا نہ ہو کہ میں تیری وجہ سے قسم توڑ دوں۔ ارے ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، مسجد تو تمہیں مل جائے گی۔ روایات اسلامی، شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ وہ آدمی جو مسجد کا پڑوسی ہو اور مسجد میں نہ جائے، اس سے مشورہ بھی مت کیا کرو، اسے اپنی بیٹی بھی مت دو، اسے ازدواجی تعلقات بھی مت جوڑو، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجد سے دور رہتا ہے، مسجد سے گریز کی حالت میں رہتا ہے، مسجد سے بھاگنے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ ولی ہے اور ولی کا کام ہوتا ہے کارسازی، تو پروردگار عالم نے جتنے بھی احکام شریعت دے رکھے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے لیے ظاہری اعتبار سے محدودیت لاتے ہیں۔ میں نے بیان کیا تھا کہ ویسے ہی انسان میں محدودیت ہے، میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں، وہاں ہوں تو یہاں نہیں، ادھر کی سن پاتا ہوں تو ادھر کی نہیں سن پاتا، ادھر ہوتا ہوں تو ادھر نہیں ہوتا، میری سمت یہ ہوتی ہے تو وہاں سے محروم، وہاں ہوتا ہوں تو یہاں سے محروم۔ میری زندگی میں تو محدودیت ہی ہیں، انسان ہے ہی محدود۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو تو بڑا کمزور خلق کیا گیا ہے۔ اب یہ کمزور انسان، یہ ضعیف انسان، یہ محدودیتوں والا انسان جب روئے زمین پر آتا ہے تو پروردگار عالم پھر اس کے اوپر ایک انبار لگا دیتا ہے شریعت کے پابندیوں کا، اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں یہ نہیں کرنا، فلاں کام کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا لازم ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج استطاعت ہو تو حج پہ جانا ضروری ہے، ساری پابندیاں۔ ویسے ہی بیچارہ محدود تھا، ویسے ہی اس میں ضعف تھا، ویسے ہی کمزوری تھی۔ اب اس کمزور انسان پر پروردگار عالم نے کچھ اور ذمہ داریاں بھی ڈال دی نا۔ اب جب کچھ ذمہ داریاں آ گئی ہیں تو اس محدود انسان کو کیا پروردگار عالم نے محدود کیا ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن یقین مانیے کہ وہ محدود نہیں کیا۔ ایمان کا تقاضا، بات چل رہی ایمان کے حوالے سے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم جب کوئی وظیفہ، جب کوئی تکلیف، جب کوئی ذمہ داری انسان پر ڈالتا ہے تو واقعاً ظاہری اعتبار سے آپ کے لیے وہ تکلیف ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، لیکن وہی زحمت آپ کے لیے دروازہ بنتی ہے لامحدودیتوں کی طرف جانے کے لیے۔ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے کہ جو آدمی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کا تعلق صرف فزکس سے رہتا ہے، طبیعت سے رہتا ہے، زور بازو پہ بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ انسان نمازی ہو جاتا ہے تو اس کے پاس فزکس بھی ہے، طبیعت بھی ہے، دنیا کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ ذات واجب الوجود سے جڑ جاتا ہے۔ جب اس سے جڑ جاتا ہے تو اب اس کے کاموں میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے، اب اس کے کاموں میں وسعتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر ایکسپینشن آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ محض طبیعت کا مارا انسان نہیں ہے، نیچر کا مارا انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تو پروردگار عالم کا تفضل بھی ہے کہ دیکھو ہم تمہارے کاموں کو کیسے کھول دیتے ہیں،
کہا گیا کہ مصیبتوں کو رفع کرنے کے لیے تم صدقہ دو. صدقہ دینا، خیرات کرنا ایک قسم کی ذمہ داری ہے، محدودیت ہے، لیکن جب صدقہ دے دو، خیرات دے دو تو اس کا نتیجہ یہ آنے والا ہے کہ وہ زندگی کہ جس پر تمہارا بس نہیں چلتا، وہ زندگی کہ جس پر تمہارا بس نہیں چلتا، اس کو پروردگار عالم کھینچ دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے، طول عمر عطا فرماتا ہے. کیا تمہارے پاس فزکس کے اندر، میڈیکل کے اندر، سائنس کے اندر کوئی ایسا وسیلہ آیا جس کی وجہ سے تم اپنی عمروں کو بڑھا سکو؟ لیکن صدقہ ہے کہ جو تمہاری عمروں کو بڑھا دیتا ہے. بس بات اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے احکام دیے ہیں ان احکام کے پیچھے 2-3 باتیں یاد رکھیے، ساری مشکل حل ہو جائے گی. پروردگار نے دیا ہے، وہ انسان سے محبت کرتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ منصف ہے، انسان کا بھلا چاہتا ہے، اس کی طرف سے آیا ہے، اس کی محبتیں ہیں، اس کا علم ہے، اس کی حکمتیں ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے آیا ہے. جب ایسا ہے تو توکل یہ کہتا ہے کہ جتنی وظائف میرے پاس ہیں، جتنی ذمہ داریاں میرے پاس ہیں، یہ ذمہ داریاں مجھے محدود نہیں کر رہی، بلکہ یہ ذمہ داریاں مجھے بڑا کر رہی ہیں، یہ مجھے عظمت دے رہی ہیں، یہ مجھے آگے کی طرف لے کر جا رہی ہیں. بس اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور ہم دیکھیں کہ پروردگار عالم کے بندوں نے پروردگار عالم کے اذن سے کیا کیا نہیں کیا. کوئی انسان مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن انبیاء زندہ کرتے ہیں، اولیاء زندہ کرتے ہیں، ائمہ زندہ کرتے ہیں. کوئی انسان کسی طریقے سے انسان کے اندر ان امراض کو جو لا مرض ہوں، لا علاج ہوں، اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے، جب اپنے ہنر پہ پہنچتا ہے اور بہت بڑا ڈاکٹر ہو، تو جب ہم جاتے ہیں اس کے پاس تو آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا. یہی ہوتا ہے. تو اتنا پڑھا لکھا کیوں ہے؟ جواب کیوں دے دیا؟ پوری زندگی محنت کی ہے، اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، اتنے تم نے سرجری کی ہے، سب کچھ کیا ہے، جواب کیوں دے رہے ہو؟ علاج کرو نا. اب وہ جو جواب دیتا ہے تو کہتا ہے بس اب دعا کا سہارا ہے. یہی کہتا ہے نا، دعا کیجئے گا. کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میں انسان ہونے کے ناطے میری جتنی طاقت تھی اس طاقت کے مطابق میں یہ پتہ لگا پایا ہوں کہ اس کا وقت ختم ہو گیا، میرا ٹائم، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے وقت کو بڑھا سکوں. لیکن اگر تم اس کا وقت بڑھانا چاہتے ہو تو اس وقت کو بڑھانے کے لیے اپنے رب سے رجوع کرو، اس سے دعا کرو. وہ تمہاری مشکلوں کو سلجھائے گا، تمہاری گتھیوں کو سلجھائے گا، تمہارے کاموں میں آسانی کرے گا، تمہاری کارگشائی کرے گا. یہ رب العالمین ہے. اس توکل کے ساتھ اگر انسان جیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی مومنوں کا ولی ہے. اور اگر تمہیں کسی اور پر بھروسہ ہو گیا ہے، کسی اور پر تکیہ رہ گیا ہے، کسی اور پر تم نے امیدیں باندھ لی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کا، منکروں کا، نہ ماننے والوں کا، بلکہ نہ ماننے والوں کے اولیاء، سرپرست، کارساز کون ہے؟ طاغوت ہے. اگر اللہ کارساز ہو، اللہ مسئلے حل کرنے والا ہو تو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لاتا ہے. لیکن اگر طواغیت اور طاغوت کارساز ہوں تو اجالوں سے نکال کر اندھیرے میں لے کر آتے ہیں. یہی فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، کیونکہ خالق کے پاس قدرت تامہ ہے، قدرت کاملہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. لیکن مخلوق تو پیدا ہی محدودیوں کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے اندر تو کمیاں ہی کمیاں ہیں. وہ تمہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تمہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تم ہمارا ساتھ دو. کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تم ہمارا ساتھ دو، ہمیں ووٹ دو، ہمیں جتا دو تو ہم تمہارے محلے کی سڑکیں بنا دیں گے. ہے نا؟ یہی کہتے ہیں نا. تو کیا کرتے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اب آپ کے کارساز ہیں،
آپ کی مشکلات حل کرنے کے لیے آئے ہیں، نہیں، وہ حقیقت میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہے، ووٹ مانگ رہا ہے، وہ آپ کا کارساز نہیں ہے۔ اس بیوقوف کو تو یہی نہیں پتا کہ اس کا کارساز کون ہے، وہ نادان تو آپ کو اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے اور دعوے میں لپیٹ کے دے رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارا کارساز ہوں۔ وہ کارساز نہیں ہے، وہ تمہارے کاموں کو سیدھا نہیں کر سکتا، وہ تو فقط اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، وہ فقط اپنا کاروبار کر رہا ہے، اس کا تمہاری زندگیوں سے کیا تعلق ہے؟ تم تو 50 سال سے جو جیسے جی رہے تھے ویسے اب بھی جی رہے ہو۔ تمہیں اگر کارساز کی ضرورت ہے، مشکلات حل کرنے والے کی ضرورت ہے، وہ رب العزت ہے، وہ رب العالمین ہے جو کاموں کو سیدھا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند آواز۔ اب بات آئیے بھروسے کی، بات آئیے توکل کی، تو بھئی یہ داستان مکمل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم منجنیق میں ڈال دیے گئے ہیں، آگ بھڑک اٹھی ہے اور ایسی بھڑکی ہے کہ میلوں تک اس کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم کو چھونک دیا گیا۔ اب کچھ لمحے، کچھ وقت تو لگے گا ابراہیم کو آگ میں گرتے گرتے۔ راستے میں جبرائیل آ گئے۔ ابراہیم مدد چاہیے، مدد چاہیے۔ دیکھیں یہ ایمرجنسی ہے، اب اس میں ڈو اور ڈائی کا فیصلہ ہونا ہے، ایک لمحہ ادھر تو ادھر، ادھر تو ادھر، اور حضرت ابراہیم ایک ہی نہج پر ہے۔ مدد تو چاہیے، تم سے نہیں چاہیے، مدد تو چاہیے، تم سے نہیں چاہیے۔ ابراہیم اتنی دیر میں آگ میں گر جاؤ گے؟ جی لو، جینے کے بعد دیکھیں گے، کوئی اور تو نہیں ہے نا، خدا کا فرشتہ ہی تو ہے، طاغوت تو نہیں ہے، فرعون تو نہیں ہے، شداد تو نہیں ہے، نمرود تو نہیں ہے، جبرائیل ہی تو ہے۔ یہ ہمارا سوچنا ہے، وہ ابراہیم کا سوچنا ہے۔ ایسے خلت نہیں ملتی، ایسے دوستی نہیں ملتی اللہ کی۔ اور ابراہیم ان حالات میں کہ ابھی ہوا میں ہیں اور آگ میں جا رہے ہیں، ہمارے بقول عقل تو ایسی ہے، مر جائیں گے تم سے مدد نہیں لیں گے، ہے نا؟ یہی ہے نا کہ مر جائیں گے تم سے مدد نہیں لیں گے، کیونکہ ابراہیم کو معلوم ہے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں بھروسہ غیر خدا پر ہو، اور اس موت سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے بھروسے میں آ جائے۔ اب ایسے حالات میں خدا تنہا نہیں چھوڑتا، ایسے حالات میں خدا تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ دیکھنا ہو کہ خدا پر بھروسہ ہے یا بھروسہ نہیں ہے تو عام دنوں میں مت نہیں دیکھو، مصیبتوں میں دیکھو کہ خدا پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے۔ عام دنوں میں تو سب چل رہا ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، سختی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو پھر انسان نکھر کے سامنے آتا ہے کہ یہ انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے یا طاغوت کا بندہ ہے، طاغوت کا ماننے والا ہے، طاغوت کا پیروکار ہے۔ وہ آتا مصیبت اور سختیوں کے وقت میں۔ اب اگر سختیوں کی بات آئی ہے تو مدینہ والوں نے کربلا کے سفر میں جو سختیاں دیکھی ہیں، ایسی سختیاں بھی کسی نے کوئی دیکھی ہے کہ راتوں رات سامان سفر باندھا ہے، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ نلاشا ان یرانی قتیلا، خدا مجھے قتیل اور شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا جو چاہتا ہے امام حسین اس راستے پر چل پڑے۔ تو کہتے ہیں، سنا ہے کہ اگرچہ کہ یہ معاملہ بعض لوگ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ امام حسین جب مدینہ سے چلے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں فاطمہ صغریٰ ہیں کہ انہیں لے کر نہیں گئے، لیکن 2 اور بچے ہیں جنہیں امام حسین نے کربلا کے لیے لیا ہی نہیں مدینہ سے۔ وہ 2 بچے کون ہیں؟ وہ زینب کے لال ہیں،
ऑन है और मोहम्मद है। क्योंकि मामू को अपने भांजों से बड़ी मोहब्बत होती है कि बहन की निशानी है, बहन की अलामत है। जितनी शदीद मोहब्बत बहन से होगी उतनी शदीद मोहब्बत भांजों से होगी, तजर्बा शाहिद है। अब मामू अपने बहन के बच्चों को शायद इसलिए ले जाना नहीं चाहते, हम पर जो हो जाए, मेरी बहन के बच्चे सालिम रह जाए। मौला हुसैन मदीना से चले और मक्का पहुँचे हैं। हज की तैयारियां हो रही हैं, अभी कुछ घंटे बाकी हैं। हालात मक्का के बदल गए हैं और एक साजिश होने की तवक्को है। इमाम ने मक्का छोड़ दिया हज से कुछ घंटों पहले, लेकिन तड़प ऐसी है कि मौला जा तो रहे हैं कूफा के रास्ते पर, लेकिन निगाहें काबे पर जमी हुई हैं। कोई पूछे इमाम हुसैन से कैसे दिल आया है कि आप चंद घंटे पहले मक्का छोड़ के चले जाएं, तो दिल हुसैन ही बताएगा कि इस दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन तारीख़ शायद है कि खाना काबा को देखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कारवान वालों की क्या हालत हुई होगी, बीबियों की क्या हालत हुई होगी, हज की सआदत से महरूम होकर जा रहे हैं। यहाँ तक कि काबा निगाहों से ओझल हो गया, सफ़र शुरू हो गया। एक मर्तबा हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास यहाँ पड़ाव डालेंगे। हुक्म मौला सुनते ही जनाब अब्बास ने पड़ाव डाल दिया और आए आका के पास। आका, यहाँ सबके खैमे लगेंगे या सिर्फ आपका खैमा लगेगा? कहा नहीं, सबके खैमे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा खैमा लगेगा। देखते नहीं कि वो मेरा एक मेहमान चला आ रहा है। अब जनाब अब्बास ने देखा तो इंतहाई ज़ईफ़ शख्स अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, 90 साल के करीब इसकी उम्र है और बीनाई तकरीबन जा चुकी है। यूँ समझ लीजिए कि देखने में सिर्फ़ और सिर्फ शेड्स नज़र आते हैं, साए नज़र आते हैं। वो चले आ रहे हैं और साथ में 2 बच्चे हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए, इमाम हुसैन की खिदमत में हाज़िर हुए, सलाम किया और जुमला कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है कि हुसैन को मशवरा दूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि कूफा मत जाइएगा। कूफे वाले लोग अच्छे नहीं, कूफा से दूर रहिएगा। आपकी इजाज़त हो तो जनाब ज़ैनब उलिया से एक मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा कि तुम्हारी ज़ौजा है, खैमे में है, वो सवारी पे मौजूद है, जाके मिल। कहा सिर्फ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कहा इजाज़त? अब आपके जहन में तो है कि जनाब ज़ैनब की इज़्दवाज के वक्त की बातें हो रही थी कि हुसैन और ज़ैनब के दरमियान फासला नहीं डाला जाएगा। और अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए हैं ऐसे मौके पर कि करबल का सफ़र शुरू हो चुका है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब के पास आए। अजब नहीं कि जनाब ज़ैनब ने कहा हो कि देखो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, अगर तुम मुझे लेने आए हो तो ये हो ना सकेगा। शरीयत की पाबंद ज़रूर है ज़ैनब, लेकिन ज़ैनब यहाँ से हिल ना सकेगी। कहा कि बीवी, आपको ले जाने नहीं आया हूँ, आपने बहुत बड़ा सफ़र का आगाज़ शुरू किया है, एक पुरखतर सफ़र पे जा रही हैं, सदक़े के लिए कुछ सामान लेकर नहीं चली हैं, मैं कुछ सदका लेकर आया हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा, ये तुम्हारा बड़ा बेटा, ये सदका है मेरी तरफ से। ये जो दूसरा बेटा है ये सदका है तुम्हारी तरफ से, करबल की ज़मीन पर हुसैन पर इन्हें वार देना। अजरुकुम अल्लाह, आप मुसाब हुए, खुदा आपको जज़ा दे। लेकिन याद रखिए, आप उसका मातम कर रहे हैं, उस पर गिरिया कर रहे हैं जिस पर उनकी माँ ने भी गिरिया नहीं किया।
मौला हुसैन के साथ आन और मोहम्मद उस मकाम से साथ चले हैं और चलते चलते ये काफ़िला फिर आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया और करबला की सरजमीन पे पड़ाव डाल दिया। अब माएँ अपने बच्चों की तरबियत का अमल कर रही हैं और बच्चों को सिखा रही हैं, ठीक है तुम कमसिन हो, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि रोज़े आशूरा हुसैन पर अपनी जान से दरेग मत करना। ये अमल सिखाने का मुसलसल चल रहा है और बिलाखिर वो शब आशूर आ गई कि जिस शब आशूर ने मेरे मौला ने अपने असहाब का इम्तिहान लिया था और अपने असहाब से कहा था ना कि देखो मैं तुमसे अपनी बैत उठाता हूँ, इन्हें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, ये मेरे पीछे आए हैं, अगर तुम चले जाओगे ना ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अगर तुम्हें हया आती है ना, अगर तुम्हें शर्म आती है, अगर तुम्हें लाज आती है ना, तो मेरे ख़ानदान के जवानों में से किसी का हाथ पकड़ो और चले जाओ। मैंने अपनी बैत उठा ली। ये इम्तिहान, ये आजमाइश जहाँ असहाब हुसैनी की हुई, ऐसी एक आजमाइश ख़वातीन की हुई है। हुसैन शब आशूर के पहर में खैमों से गुज़र रहे हैं तो एक खैमे से आवाज़ सुनी कि एक माँ अपने 2 बच्चों को बिठा कर कह रही है, बेटा देखो ख्याल रखना, कल ऐसा ना हो मामू पर कुर्बानी में दूसरे तुमसे आगे बढ़ जाएं। तुम्हें आगे रहना है, तुम्हें अपने आप को दरेग नहीं करना। माँ अपने बच्चों को समझा रही है, सिखला रही है। अरे कुर्बान जाऊं ऐसी माँ पर जो अपने बच्चों को मरना सिखलाए। अरे माएँ तो औलाद को जीना सिखलाती हैं, अरे बच्चों की लंबी उम्र की दुआएं करती है। और ये कैसी माँ है करबल की ज़मीन पर बच्चों से कह रही है कि देखो अगर दरेग किया तो मुझसे बात मत करना। अब समझ में आया रोज़े आशूर क्या हुआ। रोज़े आशूर देखा कि जनाबे अली अकबर भी शहीद हो गए हैं, लेकिन औन और मोहम्मद जिंदा है, अभी शहादत नहीं हुई इनकी। माँ ने बच्चों को न जाने किस अंदाज में देखा, हाथ जोड़ लिए, अम्मा अम्मा हम तो मरने को तैयार हैं, कई मरतब मामू की खिदमत में आए हैं, मामू इजाजत नहीं देते। अरे हुसैन को कौन समझाए कि हुसैन इन बच्चों को जाने दो, ये खुद से मरने नहीं आए, इनकी माँ ने कहला भेजा है। अरे हुसैन कैसे इजाजत दे। एक मर्तबा ज़ैनब औलिया भाई के सामने खड़ी हो गई, भैया हमारा सदका भी कबूल कीजिए। सुन लिया ना, अभी आखिरी मुसीबत भी सुन लीजिए, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। जब बच्चे तैयार होने लगे ना, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा रुक जाओ, ठहरो। शायद माँ की ममता जाग गई होगी, नहीं। संदूक खोला, संदूक से 2 अमामे निकाले। एक अमामा जाफर तैयार का, वो एक बेटे के सर पर रखा, दूसरा अमामा हैदर कर्रार का दूसरे बेटे के सर पर रखा और कहा कि देखो तुम्हारे सरों पर जाफर तैयार और हैदर कर्रार का अमामा है। मक्तल में जब जाओगे ना तो लोगों को जाफर तैयार और हैदर कर्रार की याद दिला देना। अरे बच्चे बच्चे कोई जवान नहीं है, लड़कपन नहीं है, इतनी छोटी उम्र है कि जब मक्तल पे जाने लगे ना, एक बच्चे को हुसैन ने उठाकर घोड़े पे सवार किया, एक बच्चे को अब्बास ने उठाकर सवार किया। क्या ऐसे तिफल भी जंगजू होते हैं? अरे इतने छोटे हैं कि उनके कद के बराबर तलवार नहीं है, सीने पे ज़रा नहीं है, सर पे खौद नहीं है, अम्मा में रखे हैं। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा दोनों मक्तल में गए और इस तरह से हैदर कर्रार और जाफर तैयार की यादों को ताज़ा किया। एक भाई हमला करता, जब उलझ जाता तो दूसरा आगे बढ़ता, दूसरा हमला करता, पहला मदद करता। दुश्मनों ने देखा ये बच्चे बहुत अजियत कर रहे हैं, हमारे काबू में नहीं आ रहे।
جنگی ٹیکنیک استعمال کی، دونوں بچوں کو علیحدہ علیحدہ گھیر لیا۔ اتنے چھوٹے بچوں کو گھیرا جاتا ہے کیا؟ ارے ظالموں نے ایک مرتبہ زینب کے لالوں کو زمین سے سین سے زمین پر پہنچا دیا اور سر قلم ہو گئے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس اتنا سن لیجئے کہ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام زینب نے کبھی بچوں کو دیکھا بھی یا نہیں دیکھا۔ اتنا معلوم ہے جب شام میں جب سر مانگے گئے تو ہر بیوی کے ہاتھ میں اس کے ولی کا سر تھا، اس کا ماتم کر رہی تھی، اس پہ رو رہی تھی۔ طرف میں کنارے پہ دو سر ایسے بھی تھے جن کا کوئی والی نہیں تھا، وارث نہیں تھا، کوئی رونے والا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا ارے یہ بچے کون ہیں، ان کی ماں کون ہے، ان پہ گریہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ارے کیا کہا جائے کہ ان کی ماں زینب بھائی کا ماتم کر رہی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باہلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ باہلا ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ باہلا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔